خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ضیاء محی الدین۔ ابن انشا ایسی طنز بھی بہت کم لوگوں نے لکھی۔ ان کا ایک مضمون ہے صدارت۔ گجراتی ادبی منڈل کا سیکرٹری تار محمد دکھیا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم گجراتی کے مشہور ادیب حضرت غبغب گھڑیالوی کی برسی منا رہے ہیں، آپ صدارت فرمائیے گا۔ ہم نے کہا دکھیا صاحب، ہم انکار کر کے آپ کو مزید دکھیا تو بنانا نہیں چاہتے، لیکن گجراتی ہم نہیں جانتے، اور غبغب گھڑیالوی صاحب کا نام بھی آج ہی سنا۔ کہنے لگے جی کوئی بات نہیں، آج کل بہترین صدارت وہی لوگ کرتے ہیں جو موضوع یا موضوع کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی، آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں بروہی صاحب نے اقبال کی شاعری پر ایک نہایت پرمغز تقریر کی اور بعد میں فرمایا کہ نہ میں اردو جانتا ہوں نہ میں فارسی۔ ہم نے کہا بھائی، ہر کوئی بروہی صاحب تو نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کے متعلق نہ جانتا ہو اس پر نہایت جامع اور مدلل تقریر کر سکے۔ کہنے لگے جی لیکن بیگم وقار النساء نون نے تو یوم اقبال اور نظر الاسلام کے مجموعی جلسے کی صدارت کر ڈالی اور بڑی دلپذیر تقریر کی۔ ہم نے کہا بھائی ہم نہیں جانتے، کیا پتہ وہ اردو، فارسی، بنگلہ وغیرہ کی فاضل ہوں۔ کہنے لگے جی نہیں، انہوں نے وضاحت کر دی کہ مجھے یہ زبانیں نہیں آتی، نہ میں نے ان شاعروں کو پڑھا ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ عمل کی تلقین کیا کرتے تھے، اس لیے اے حاضرین تم بھی عمل کی تلقین کیا کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھا کرو۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے، السلام علیکم۔ ہم نے پھر معذرت کی۔ کہنے لگے ناحق گھبراتے ہیں آپ انشا صاحب، گھبرائیے نہیں، یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے موقع پر کیا کہا جاتا ہے، کہیں آپ رکیں تو یہ بندہ لقمہ دینے کو تیار ہے، یا تو میں آپ کے کان میں کچھ بتا دیا کروں گا، نہیں تو اور آپ پانی پینے کے بہانے سن لیا کیجئے، نہیں تو میں ایک پرچی بڑھا دیا کروں گا، آپ اس کو پڑھ لیا کیجئے۔ میں نے کہا اچھا بھائی آپ مجبور کرتے ہیں تو منظور۔ جناب تار محمد دکھیا نے ہمارے گلے میں گوٹے کا چمکیلا ہار ڈالا، وہ جو ہار جو غالباً اس سے پہلے کئی صدروں کے گلے کا ہار ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ مختلف منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کے موقع پر بھی استعمال ہو چکا تھا۔ بعد ازاں ہمارا اور ہمارے علم و فضل کی بے قرانی کا ذکر کیا اور کہا کہ انشا صاحب اگرچہ گجراتی نہیں جانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کے باوجود یہ مرحوم کے افکار پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور باوجود اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے تشریف لا کر ہماری انہوں نے عزت افزائی کی ہے۔ اب میں انشا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خطبہ صدارت پیش کریں۔ ہم نے پانی مانگا، سیکرٹری صاحب نے ایک گلاس آگے بڑھا دیا، ہم نے کہا پورا جگ چاہیے، وہ بھی آ گیا۔ ہم نے سیکرٹری صاحب کو ان کا فرض یاد دلایا اور پانی پی کر یوں رطب اللسان ہوئے، صاحبو، حضرت غبغب گھڑیالوی کو کون نہیں جانتا، پاکستان کے لیے ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی۔ سیکرٹری نے پرچی دی، ان کا انتقال تو 1914 میں ہو گیا تھا، حالانکہ وہ پاکستان بننے یا پاکستان کا نظریہ پیش ہونے سے بہت پہلے 1914 کی لڑائی میں داد شجاعت دیتے کام آ گئے تھے۔ سرگوشی ہوئی، ان کا تو انتقال ملیریا سے ہوا تھا، لڑائی میں نہیں ہوا۔ ہم نے کہا میرا مطلب ہے کہ 1914 کی جنگ میں کے دنوں میں ایک جان لیوا بیماری نے کا کام تمام کر دیا۔ ہم جب ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پرچی ملی، وہ شاعر نہیں ناول لکھا کرتے تھے۔ ہم نے اس کو درگزر کیا اور ہم نے کہا گھڑیالہ، جس کی نسبت سے وہ گھڑیالوی کہلائے، ایک مردم خیز قصبہ ہے۔ پھر پرچی آئی، گھڑیالہ کوئی قصبہ نہیں، غبغب صاحب کے بزرگ گھڑیالہ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے۔ ہم نے کہا یہ بات ایک مشہور نقاد نے لکھی ہے۔ ایسے پڑھ کر ہمیں بڑی ہنسی آئی
کیونکہ گھڑیالہ نام کا کوئی قصبہ گجرات میں نہیں ہے۔ اصل میں غبغب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے۔ یہ ادبی تاریخیں لکھنے والے بھی ذرا تحقیق نہیں کرتے، جو انسن چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں۔ اردو کے مشہور شاعر حضرت شیوا چورکانوی نے بھی، ڈاکٹر غمزادہ رضولوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چوہے پر پکڑا کرتے تھے، حالانکہ چورکانہ ایک قصبہ ہے جہاں کا اچار بہت مشہور ہے۔ اور پرچی ملی، یہ غبغب صاحب کا یوم ہے، شیوا صاحب کا یوم نہیں ہے۔ ہم نے کہا پس ہم اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہیں کہ خدا نئی پود کو ان کی شاعری یا ناول نگاری یا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی تقلید فرما اور توفیق دے، تاکہ وہ بھی انہی کی طرح آنکھیں کھول کر مظاہر قدرت کا مشاہدہ کریں جس طرح غبغب صاحب کرتے تھے۔ علامہ اقبال بھی کہہ گئے ہیں، کھول آنکھ فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ سیکرٹری صاحب نے پرچی دی، غبغب صاحب تو نابینا تھے، لیکن یہ بعد از وقت آئی، اسے ہم نے درگزر کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اقبال کا مقام، صحیح مقام بھی انگریزی زبان ہی میں متعین کیا جاتا ہے۔ تو اس سال آپ نے دیکھا کہ کسی نہ کسی غیر ملکی کو ضرور بلوایا جاتا ہے اس کی صدارت کے لیے۔ اب کے ایک یوم اقبال تو ہم نے ایرانی کلچرل سینٹر میں منایا، ایک ہم نے اپنے علم دوست احباب کے ساتھ مل کر اپنے کلب میں منایا۔ ہمیں ایک اور یوم اقبال کے لیے صدارت کے لیے کسی غیر ملکی کی تلاش تھی۔ خوش قسمتی سے کسی نے ہمیں ہالینڈ کے ایک نکتہ داں مسٹر ہیگ روٹرڈیم سے ملا دیا اور وہ صدارت پر راضی بھی ہو گئے۔ ہم نے کہا ہم آپ کو کچھ اقبال کے متعلق بتا دیں۔ بولے واہ، اس مایہ ناز ہستی کو کون نہیں جانتا، اس نے فلسفہ خود ہی ایجاد کیا تھا نا، بس یہ بتا دیں کہ رہنے والا کہاں کا تھا۔ ہم نے کہا سیالکوٹ کے، جہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے۔ فرمایا مر گئے یا ابھی مرنا ہے؟ ہم نے کہا آپ کی اور ہماری خوش قسمتی سے مر گئے۔ بولے کیوں مر گئے؟ ہم نے کہا ہم خود بھی حیران ہیں کہ ملت کو ابتلا میں چھوڑ کر کیوں مر گئے۔ فرمایا میرا مطلب ہے کیسے مرے؟ ہم نے کہا حکیموں ڈاکٹروں کی دعائیں کھا کر مرے۔ لیکن آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ ان کی شاعری اور شخصیت پہ بولیے۔ کہنے لگے اچھا نام پھر سے بتا دیجئے۔ آئی کیو بلال کیا؟ ہم نے کہا آئی کیو بلال نہیں بابا، اقبال، اقبال ٹھیک سے یاد کر لو۔ مسٹر ہیگ روٹرڈیم نے اپنی پرمغز تقریر کا آغاز ہی سیالکوٹ سے کیا۔ فرمایا کہ اس کی وجہ شہرت بیان کی اور کہنے لگے اقبال بھی کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں کہہ گئے۔ آج کل تو فلسفہ خودی کی بہتات ہے، بلکہ اسے دساور بھیج کر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایجاد اس شاعر نامی گرامی کی تھی۔ یہ فارسی اور اردو میں خوب لکھتے تھے، کاش ڈچ زبان کی شیرینی پر ان کی نظر گئی ہوتی اور وہ اس میں لکھتے اور ہم ان کا مطالعہ کر سکتے۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کا اجالا زمانے میں پھیلائیں، جس طرح فلپس کمپنی کے بلب پھیلاتے ہیں، جس کی پاکستان میں نمائندگی کا شرف اسحاق صاحب کو حاصل ہے۔ کمپنی صرف بلب ہی نہیں بناتی، ٹرانزسٹر، ٹیلی ویژن، ٹیوب لائٹ، ریڈیو، ہر طرح کا مال عمدہ بناتی ہے۔ اور بکفایت ہم نے انہیں ٹہوکا دیا کہ موضوع پر آ جائیے۔ کہنے لگے اتفاق سے اقبال بھی مایہ ناز شاعر تھے، سمجھ میں نہیں آتی کیوں مر گئے، قوم کی نیا کو بھنور میں چھوڑ گئے۔ اس پہ بہت تالیاں پڑی۔ سنا ہے کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کی دوائیں کھا کر مر گئے۔ ابھی سائنس کو بہت ترقی کرنا ہے، فلپس کمپنی نے اس پر بھی ریسرچ کا شعبہ کھولا ہے۔ ہماری تحقیقات کامیاب ہو گئیں تو آئندہ اچھے اچھے شاعر مرا نہیں کریں گے، صدیوں ایڑیاں رگڑا کریں گے، ان کی جان نہیں نکلا کرے گی۔ تالیاں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان صاحب کا، میرا نام بھول گئے۔ اب میں ان محترم دوست کا، جنہوں نے مجھے عزت سے نوازا ہے، کرسی پر بیٹھایا، بے شک اقبال سے مجھے بے حد دلچسپی ہے۔ میں اور بھی ان کی تقریر سنتا، لیکن افسوس کہ ہال میں روشنی بہت ہی کم ہے۔ اگر آپ لوگ فلپس کی ٹیوب لائٹیں استعمال کریں
ان کی تقریر کا آخری حصہ تالیوں کے شور میں ڈوب گیا، کچھ ٹھیک سے سنائی نہ دیا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ انہیں پڑھتے پڑھتے اکثر ہنسی کی لہریں آنسوؤں کی لکیروں میں بدل جاتی ہیں۔ خان سیف الملوک خان، چھریرا بدن، چوڑا ہاڑ، کندھے قدر خمیدہ، جس کا سبب عجز و انکسار نہ تھا، چمپئی رنگ دھوپ سے سنبھلا چلا تھا، ناک گندھارا کے مجسموں جیسی، سارے دن آنکھوں سے مسکراتے رہتے، مگر شگفتہ چہرہ ہنسی سے سنبھلا چلا تھا۔ ایک دم کھڑے ہو جاتے اور پھر بعد میں وکٹ کیپر کی طرح رکوع میں چلے جاتے اور اپنے گھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور وہیں سے مخاطب کی صورت دیکھ کر قہقہے لگاتے۔ پشتو، ہند کو، پنجابی اور اردو روانی سے بولتے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیئر بدلتے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی۔ انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے تھے جہاں آدمی کچھ نہ بولے تب بھی بخوبی کام چل سکتا ہے۔ خوبصورت کے لیے وہ اپنا وضع کردہ مخفف خوبصورت استعمال کرتے جو ان کے منہ سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ دوران گفتگو خان صاحب کا قبائلی خون کھولنے لگتا۔ اکثر مجھ سے کہتے، تمہاری علمناک باتیں سن سن کر میرے سر میں تو دانائی کے گومڑے نکل آئے۔ کبھی کوئی لطیفہ سنانے بیٹھتے تو سننے والے کی سمجھ میں نہ آتا کہ کب اور کہاں ہنسے۔ حفظ ما تفنن کے طور پر لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہنسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے۔ ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفوں سے پنجہ لڑا چکے ہیں۔ بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوں پر مار مار کر لطیفے سے لال کر سکیں۔ لوگ ان کے لطیفوں پر اخلاقاً بھی نہیں ہنستے تھے، اس ڈر سے کہ جھوٹوں بھی داد دے دی تو دوسرے لطیفے کی کاٹ میں جڑ دیے جائیں گے۔ غصہ ناک پر رکھا تھا جو وقتاً فوقتاً پھسل کر منہ سے مغلظات کی شکل میں ڈھل کر خارج ہوتا۔ گالیاں ان کی تباذات اور برجستہ اور آورد سے پاک ہوتی تھی۔ ویسے مرنجا مرنج اور محبتی آدمی تھے۔ بوائے اسکاؤٹ کی طرح روزانہ کم از کم ایک نیکی علل اعلان کرتے۔ ایک دن کہنے لگے، کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بے عزتی اور ماں بہن کی گالیوں سے بچا لیا۔ ہم نے پوچھا کہاں، کیسے؟ کہنے لگے، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ ان کی بندوق کی لمبائی ہمارے قد سے دگنی تھی بشرطے کہ ہم پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں۔ فرماتے تھے کہ عادت سی پڑ گئی ہے، اسے اپنے پہلو میں لٹال کر لبلبی پر کروٹ سوتا ہوں، ایک لمحے کو بھی انگلی الگ ہو جائے تو پٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناسازی طبع اور مجبوری کے سبب اتوار کو شکار کھیلنے نہ جا سکیں تو سنیچر کو ظہر اور مغرب کے درمیان قضا کھیلتے۔ اتوار کو شکار کے گوشت کا ناغہ ہو جائے تو صبح سے بولائے پھرتے تھے۔ اس دن مرغے کے گلے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ ایسا مرغہ ہرگز نہیں کھاتے تھے جس نے پہلی اذان نہ دی ہو۔ مرغی کو چھوتے تک نہیں تھے۔ فرماتے تھے، غزنی خیل گاؤں میں بالغ مرغہ اگر زنانے میں گھس آئے تو عورتیں جھٹ برقع اوڑھ لیتی۔ ایمپرس مارکیٹ سے خود دیکھ بھال کر ناطق و بالغ مرغہ خرید کر لاتے اور قبلہ رو کر کے بندوق سے ڈھیر کرتے، پھر ذبح کرتے۔ اکثر فرماتے کہ دوسرے کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانے سے آدمی یک زوجیا اور چرب زبان ہو جاتا ہے۔ ایک روز اتوار کو 8:30 بجے ہم دونوں سائیکل پر منگو پیر پہاڑیوں کی طرف جنگلی بکرے کی تلاش میں نکلے۔ تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد ہمیں کیریئر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ ذرا دیر کے بعد ہانپتے ہوئے کہنے لگے، اب آپ پیچھے بیٹھے آرام سے پیڈل ماریے، میں ہینڈل چلاتا ہوں۔
ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے گا، کراچی کا ٹریفک باولا ہے۔ حسب الحکم ہم ان کی کمر پکڑ کے پیڈل سے زور آزمائی کرنے لگے۔ سائیکل چلانے کا اس طریقے کا ایک نہایت باریک قانونی نکتہ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس ڈبل سواری کے جرم میں دونوں میں سے کسی کا چالان نہیں کر سکتی۔ جو ہینڈل پکڑے ہوئے ہے وہ پیڈل مارنے کا مرتکب نہیں، اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا بقیہ سائیکل سے کوئی قانونی تعلق نہیں۔ وہ جو پنجابی مسئلہ ہے کہ گدھے کا 1 میل اور کمہار کا 7 میل، وہ میل بمیل ہم پر صادق آئی۔ یا رائے ضبط نہ رہا تو ہم نے شکایت کی کہ یہ کیریئر بہت چبھ رہا ہے۔ بولے اب میری سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ چبھنا کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ کے کولوں پر گوشت نہیں ہے، یہ دراصل آپ کی ذاتی ہڈیاں جو آپ کے چبھ رہی ہیں۔ آپ کے اگر کولے ہوتے تو آج یہ نقشہ نہ ہوتا۔ اس تاریخی شکار کے بعد مساوات سی ہو گئی، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ استاد شاگرد کا فرق مٹ گیا، مطلب یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے استاد ہو گئے، اور نجی معاملات میں بھی ایک دوسرے کو نہ صرف غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے۔ ایک دن کہنے لگے کہ ہر چند کہ آپ کی انگریزی تو اتنی اچھی نہیں جتنی میری پشتو، تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجئے کہ مجھے فوراً ترقی دے کر مردان کا مینیجر بنا دیا جائے، اور زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں یہ بڑھا دیجئے کہ مقررہ کے اس علاقے میں جو رقمیں ڈوبیں گی انہیں سوائے میرے کوئی تخمیر وصول نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایک نہایت فدویانہ عرضداشت 1 انگلی سے ہجے کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید گانا ٹائپ کرتی ہیں۔ حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ 6 ہفتے کے اندر اندر مردان میں بینک کی شاخ کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے مینیجر مقرر ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارکباد دی اور وہ انگلی چومی جس سے ہم نے ٹائپ کیا تھا۔ اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہو گئے۔ یہ ان کی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری عرائض نویسی کی وہ داد دیتے، ورنہ انہی کے بقول پھنسی ہوئی گوڑی نکلوانے کے بعد کون کسی کو پہچانتا ہے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس کے 18-19 سال کے بعد ہمیں نوشہرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جنوری کی ایک نہایت یخ صبح تھی، تورخم کے پہاڑوں پر 2 دن سے برف گر رہی تھی۔ ہم بینک کی زیر تعمیر عمارت کے سامنے دھوپ میں نقشہ پھیلائے ٹھیکیدار سے الجھ رہے تھے کہ عمارت کے سامنے ایک تانگا آن کر رکا، اس سے خان صاحب برآمد ہوئے۔ ہمیں سر راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا تو سلام دعا کے تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر پہلے اس ٹھیکیدار سے اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور پھر اس کا نام اور ولدیت لے کر گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ تو دوست کے دوست تھے، انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ قضیہ کیا ہے اور کون حق پر ہے، انہوں نے صرف دیکھا کہ وہ ہم سے الجھ رہا ہے۔ خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد ایک عرصے سے عزلت گزین تھے۔ غالباً بینک ہی کے کسی آدمی نے انہیں ہماری آمد کی اطلاع دی تھی، اور وہ تانگا پکڑ کے ایسی شدید سردی میں 8 میل نوشہرہ ملنے آئے تھے۔ سر پر کتھئی رنگ کا اونی کنٹوپ جسے پورا کھول لیں تو منہ کا لیٹر باکس سا بن جاتا ہے، ملیشیا کی شلوار قمیص، طے کی ہوئی سفید چادر، اس پر سفید کراس بنائے ہوئے، کف کے بٹن اور مصنوعی دانت غائب، منہ کی پڑیا سی بن گئی تھی، ہاتھ اور انگلیاں جیسے بوڑھے درخت کی جڑیں۔ ہم نے آنکھ کے آپریشن کے بارے میں اظہار افسوس کیا تو دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے، جی ہاں، میری آنکھیں اب اتنی کمزور ہو گئیں جتنی آپ کی 20 سال پہلے تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹرے سے خان پوش ہٹایا اور کہنے لگے، آپ کے لیے یہ ریتا لایا ہوں، بیٹی نے ساری رات جاگ کر پکایا ہے۔ ہم نے پوچھا، اور بھابھی؟ کہنے لگے، خاوندہ ما گل دا گلاب کڑا چدرانیاں رغے کے پانے پانے۔
اے خدا مجھے گلاب کا پھول بنا دے کہ میں محبوب کی آغوش میں پتی پتی ہو کر بکھر جاؤں۔ رخصت ہونے لگے تو ملیشیا کی قمیص پر موتیوں کی مالا بکھر گئی۔ اپنی بندوق پر سر ٹیک کر کہنے لگے، بچے سب گھر بار کے ہوئے، وقت نہ وقت چاہتا ہے، منزل اب دور نہیں۔ بابا نے مجھ سے یہ بندوق پہلے چلوائی تھی تو میری عمر 7 سال کی تھی۔ 65 سال کی سنگی ساتھی ہے، اس نے بہت دکھ بٹائے ہیں۔ کبھی کبھی موہوم سی خواہش ہوتی تھی کہ اسے میرے ہی ساتھ دفن کیا جائے، لیکن کل رات خیال آیا کہ آپ سے پہلی دفعہ وطن میں ملاقات ہو رہی ہے، آپ کو اینٹیک جمع کرنے کا شوق بھی ہے۔ ایک دوست، ایک پٹھان کی طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیجئے، مانا کہ بے مصرف ہے۔ زندگی نے انہیں کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مگر ہاں جینے کا ایک نرالا، ایک بانکا پن، ہر حال میں خوش رہنے اور خوش رکھنے کا حوصلہ، دلداری اور دل سوزی کا ایک سلیقہ۔ زندگی کو انہوں نے کیا دیا؟ اب جو غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تنگی، اتنی محرومی اور ایسی تنہائی کے باوجود وہ کتنے مطمئن اور مسرور تھے۔ کیسی کیسی خوشیاں، کیسی کیسی خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے کہ آج دامن میں نہیں سماتی۔ پھول جو کچھ زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسے لوٹا دیتے ہیں۔